السلام علیکم دوستو، میں نہال احمد فیضی اور آپ دیکھ رہے ہیں نہال فیضی آفیسیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے عزیز دوستو، ہو سکتا ہے آج رمضان المبارک کی آخری رات ہو کہ اگر کل چاند نظر آ گیا تو انشاءاللہ پرسوں عید کا سورج طلوع ہوگا۔ 29 روزے کے بعد عید ہو جائے تو ہمیں افسوس نہیں بلکہ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے بطور انعام ایک دن پہلے ہی عید عطا فرما دی، جبکہ نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق ثواب 30 ہی روزے کا ملے گا۔ خود حضور علیہ السلام کی زندگی میں روزہ فرض ہونے کے بعد کل 9 رمضان آئے، جن میں صرف 2 رمضان 30 دن کے ہوئے، باقی 7 29 دن کے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان کی آخری رات ہو، بس اس میں رمضان ہی سے متعلق ایک عبادت کا اور ذکر کر لیا جائے جس کو صدقہ فطر کہتے ہیں۔ اس کا ادا کرنا نبی کریم علیہ السلام نے ہمارے لیے لازمی قرار دیا، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے صدقہ فطر لازم کیا روزوں کو بے ہودگی اور فحش سے پاک کرنے اور غریبوں کو کھانا دینے کے لیے۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں پر صدقہ لازم کر دیا۔ ایک تو یہ کہ روزے کی حالت میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، مثلا ہم نے کسی کی غیبت کی، جھوٹ بولا، کسی کو بری نظر سے دیکھا، کسی کے متعلق بدگمانی اور برا خیال کیا، اور اس قسم کی کوئی بھی ایسی حرکت جو روزے کے تقدس کے خلاف تھی، تو اب روزہ ختم ہونے پر ہم کچھ صدقہ کر دیں کہ صدقہ برائیوں کو مٹاتا ہے، ہمارا روزہ بھی اس سے صاف و ستھرا ہو جائے گا۔ دوسری وجہ یہ کہ عید کے دن ہم ہمارے اہل و عیال سب خوشیاں منائیں گے، اچھے کپڑے پہنیں گے، ایک دوسرے کو تحفے دیں گے۔ بس ہمیں چاہیے کہ اس موقع پر ہم اپنے خاندان، محلے اور شہر کے غریبوں کا بھی خیال کر لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خوشیوں میں مگن ہو اور ہمارے کسی غریب بھائی کے گھر میں کھانا تک نہ ہو۔ یہ صدقہ کم از کم عید کے دن کے لیے تو غریب کے بے فکر کا ذریعہ بن سکے گا، اور وہ بھی ہماری طرح عید کی خوشی منا سکے گا۔ صدقہ فطر ہر اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس عید کی نماز سے پہلے اتنا مال موجود ہو جتنا زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے مقرر ہے، یعنی صاحب نصاب ہو۔ زکوٰۃ مال پر سال گزر جانے کے بعد فرض ہوتی ہے، لیکن صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ ایسا شخص جس پر صدقہ فطر واجب ہے وہ اپنی طرف اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ دے گا۔ عورت خود اپنے صدقہ فطر کی ذمہ دار ہے، اگر شوہر نے اس کی طرف سے بھی ادا کیا تو جائز ہے۔ یتیم بچوں کا صدقہ ان کے دادا پر واجب ہے، اگر دادا زندہ ہو۔ ماں باپ اور دوسرے رشتہ داروں کی طرف سے ان کے کہے بغیر صدقہ فطر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ صدقہ فطر کی جو مقدار احادیث میں مذکور ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کھانے پینے کا سامان یا اس کی قیمت وغیرہ اتنی دی جائے کہ کم از کم ایک غریب آدمی کے 2 وقت پیٹ بھرنے کا انتظام ہو سکے۔ تاہم گیہوں وغیرہ کی قیمت میں کمی زیادتی کی وجہ سے ہر سال صدقہ فطر کی رقم میں بھی تبدیلی ہوتی ہے، لہذا وہی مقررہ مقدار ادا کی جائے جو اس سال کے رمضان کے لیے علماء نے بتائی ہے۔ صدقہ فطر رمضان میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ صحابہ کرام صدقہ فطر عید سے 1-2 دن قبل ادا کر دیا کرتے تھے، لیکن عید کے دن عید کو جانے سے پہلے ادا کرنا بہتر ہے۔ صدقہ فطر انہی لوگوں کو دیا جا سکتا ہے جنہیں زکوٰۃ دینا جائز ہے، جیسے سید کو، مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ، ماں باپ کو، اولاد کو صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح مسجد کی تعمیر وغیرہ پر بھی اس کی رقم خرچ نہیں کی جا سکتی۔ صدقہ فطر صرف انہی لوگوں پر واجب نہیں جنہوں نے روزے رکھے، بلکہ جو بیماری وغیرہ یا کسی بھی سبب سے روزے نہ رکھ سکے وہ بھی صدقہ فطر ادا کریں۔ بہرحال صدقہ فطر رمضان کی آخری عبادت ہے، اس کو ادا کرنا نہ بھولیے۔ نیز کوشش کیجیے کہ خیر و عافیت سے روزے پورے ہونے اور عید کی خوشی نصیب ہونے پر اس واجب صدقہ کے علاوہ مزید جتنا صدقہ دیا جا سکے دینا چاہیے، کہ یہ صدقہ دینے، خیرات کرنے، غریبوں کا بھلا کرنے کا بہترین موقع ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق صدقہ خدا کے غضب اور بری موت کو دور کر دیتا ہے۔
یعنی صدقہ کرنے والا خدا کے غضب و غضب سے بھی محفوظ رہتا ہے اور بری موت سے بھی۔ نیز صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا، اور معاف کر دینے سے اللہ عزت دیتا ہے، اور تواضع اختیار کرنے والے کو اللہ بلند کر دیتا ہے۔ کتنی پیاری باتیں ہیں کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، اور جو شخص اپنے سے چھوٹے یا اپنے مسلمان بھائی کی غلطی کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو سب سے کمتر، چھوٹا اور گنہگار جانتا ہے اللہ اس کے مرتبے کو بلند کر دیتا ہے۔ غرض کی رمضان کے مقدس مہینے کو جس نے ہمیں بہت نعمتوں سے نوازا، رخصت کیجئے صدقہ و خیرات کے ساتھ، غریبوں پر شفقت اور ان کی امداد کے ساتھ۔ اللہ ہمارے صدقہ و فطر کو ہمارے روزوں کی پاکیزگی کا ذریعہ بنائے اور اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرے عزیز دوستوں، آج کی ویڈیو یہیں تک، انشاءاللہ کل ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔